البتہ بخاری مسلم میں جو درود ہے وہ الگ سے حدیث میں آیا، جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو نبی علیہ السلام نے یہ درود تعلیم فرمایا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ اس کا نام ویسے ابراہیمی پڑ گیا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے اس درود کا تعلق کوئی نہیں ہے، درود محمدی ہے یہ۔ اس میں ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج جیسا کہ تو نے بھیجی تھی ابراہیم پہ، پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ وقتاً فوقتاً مرزا کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا رہتا ہے۔ یہاں مرزا نے شوشہ چھوڑا کہ جی درود ابراہیمی اس کا نام نہیں ہونا چاہیے، درود محمدی نام ہونا چاہیے۔ حالانکہ نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس کے لیے درود ابراہیمی کا لفظ تمام اہل اسلام میں متعارف ہے، لیکن مرزا نے تمام اہل اسلام کے برخلاف کوئی نہ کوئی نئی بات ہی کرنی ہوتی ہے۔ ہم یہاں بطور نمونہ کے ان دو شخصیات کا حوالہ دے دیتے ہیں جن کو مرزا محدث اعظم کہتا ہے، یعنی علامہ البانی اور زبیر علی زئی صاحب۔ علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ جو عربی والا ہے اس میں اور اسی طرح دیگر کتابوں میں، اور زبیر علی زئی صاحب نے ہدیۃ المسلمین اور دیگر کتابوں میں یہ اصطلاح، یہ نام، یہ لقب استعمال کیا ہے، بلکہ خود مرزا یہ لفظ اسی طرح پہلے استعمال کرتا رہا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد وہ دعائیں پڑھیں جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے جو درود ان کے بابوں نے بتائے ہوئے نا وہ تعلیم کریں گے، درود ابراہیمی سے چڑھیں گے، نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں، ویسے یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ان کا بنایا ہوا درود شریف نہیں جو بخاری مسلم میں ہے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو مرزا اب تک یہ لفظ خود استعمال کرتا رہا ہے، اب مرزا کو اعتراض شروع ہو گیا کہ یہ درود ابراہیمی اس کا نام نہیں ہونا چاہیے، درود محمدی اس کا نام ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کا نام درود ابراہیمی ہی مناسب بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود کے جتنے صیغے ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو موجود ہے، لازماً موجود ہے، تو نماز والے درود کو درود محمدی کہنے سے اس کا باقی صیغوں کے ساتھ، درود کے باقی الفاظ کے ساتھ امتیاز نہیں ہوگا۔ ہاں، درود ابراہیمی کہنے سے اس کا درود کے باقی صیغوں کے ساتھ امتیاز ہو جائے گا، یعنی جن صیغوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے ان کو درود ابراہیمی کہہ دیا جاتا ہے، اور جن صیغوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ان کا نام نہیں آتا، ان سے پھر اس کا امتیاز ہو جاتا ہے۔ باقی مرزا کا یہ کہنا کہ اس درود کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اگرچہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے، لیکن کیا تذکرہ موجود نہیں، کیا اس کی وجہ سے اس درود کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا؟ بہرحال اس درود کا باقی درودوں سے امتیاز درود ابراہیمی کے لفظ سے ہو سکتا ہے، درود محمدی کے لفظ سے باقی درودوں سے اس کا امتیاز نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو درود ابراہیمی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اس پر بھی مرزا کو اعتراض شروع ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کل کو مرزا سورہ بقرہ کے نام پر بھی اعتراض شروع کر دے کہ سورہ بقرہ میں صرف گائے کا واقعہ تو نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے واقعات ہیں، تو پوری صورت میں گائے کا واقعہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جو اصطلاحات ہیں ان پر کہیں اعتراض نہ شروع کر دے کہ حدیث کا معنی تو صرف بات ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو حدیث کیوں کہہ دیتے ہیں؟ تو ممکن ہے جس طرح یہ پٹی مرزا کو کسی نے پڑھائی ہے، اسی طرح کی کوئی اور پٹی بھی وہ مرزا کو پڑھا سکتا ہے۔